آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، میرا پروگرام رمضان مبارک پسند کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ملتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے ویوز بھی مجھے آتے رہتے ہیں۔ بس اسی طرح میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ میں اور اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکوں۔ آمین ثم آمین۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جھوٹ ان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، جھوٹ کسی دوسرے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ ہے یہ اس قدر بری بیماری ہے اور اس قدر بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں جھوٹ کے بارے میں وہ اس قدر ڈرا دینے والی احادیث ہیں کہ اگر ہم وہ سن لیں تو شاید ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، یعنی کہ رحمت جو ہے ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے جو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں اور ہم ان کو بہت ہی چھوٹا لیتے ہیں، ہماری نارمل لائف کا ایک حصہ ہے یہ۔ کسی کا فون آیا، بچے کو کہہ دیا فون اٹھا کے کہہ دو بابا سو رہے ہیں، ماما سو رہی ہیں۔ اتنی بڑے بڑے جھوٹ ہم بچوں سے بھی کہلوا دیتے ہیں، بیچاروں کو بچپن سے ہی عادت ڈال دیتے ہیں جھوٹ بولنے کی۔ ایک اور حدیث میں ہے تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یعنی کہ جو ہم مذاق کرتے ہیں، ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محفل کی جان بننے کے لیے جو ہے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، تو یہ مزاح میں جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دو کہ تم مذاق بھی کرتے ہو نا، اگر جھوٹ بھی مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہو وہ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث ہے اے ایمان والو تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ یہ سچ نیکی کے ساتھ ہے، وہ دونوں نیکی اور سچ جنت میں ہیں، اور تم پر جھوٹ بولنے سے بچنا لازم ہے کیونکہ یہ جھوٹ و فجور نافرمانی کے ساتھ ہے، اور وہ دونوں نافرمانی اور جھوٹ جہنم میں ہیں۔ یعنی کہ اتنی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، کتنی بار کہا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ 3 بار ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنسیں گے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ جی محفل کی جان بننے کے لیے جھوٹ اڑا دیتے ہیں، اس کے بارے میں جھوٹ، اس کے بارے میں جھوٹ، لوگ ہنستے ہیں، اور یہ شاید ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کا پروفیشن یہی ہے، مزاح، اسٹیج پروگرام ہو گئے یا پھر ٹی وی کے ایسے پروگرامز ہو گئے جس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، صرف اس غرض سے کہ لوگ ہنسیں۔ تو یہ حدیث تو میں نے آج ہی پڑھی ہے اور آج ہی مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ اس طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یا اس غرض سے جھوٹ بولنا کہ لوگ ہنسیں گے ہماری بات پر، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچا میرے مالک، آمین ثم آمین۔ یہ تو میں نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ حدیثیں جو ہیں ابھی میں نے ریسرچ کیونکہ میں خود کر رہی ہوں، جب ہم شوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ریسرچ اور اسکرپٹ ملتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنی طرف سے بھی بولتے ہیں، لیکن میں جب خود ریسرچ کر رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنی زیادہ احادیث ہیں جھوٹ بولنے پر کہ جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک اور جگہ فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یعنی کہ اللہ پاک
جنت میں اس شخص کو گھر دیتا ہے جو کہ مزاح کے طور پہ جھوٹ نہیں بولتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے ضامن ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ سچ بولنا کتنا اجر و ثواب ہے، اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وقت کی مناسبت سے جھوٹ بول دیا، ہم نے تو کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیا، کسی کی اچھائی کے لیے جھوٹ بول دیا۔ اب اللہ جانے کہ اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا، کیونکہ وہ جھوٹ جو مجھ پر گڑے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ وہ شخص آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ گڑے گا، یا ان کی نسبت سے کوئی غلط بات کہے گا، یا ان کے لیے کوئی غلط بات کہے گا، یا جھوٹی بات کہے گا۔ اور آج کل یہ چیز بہت عام ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ نعوذ باللہ غلط قول، غلط اقوال، غلط فرمان، غلط احادیث لگا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لکھ دیتے ہیں کہ جی نبی پاک نے فرمایا جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا اس کو اتنے ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ گڑنا ہی ہے کہ وہ چیز، وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا جو کہ انہوں نے کہی ہی نہیں، یہ بھی ایک اس قدر بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو جھوٹ سے بچائے، اور کہتے ہیں کہ جی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو یہ کسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے جو کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بڑے گناہ سے، اس جھوٹ بولنے کے گناہ سے بچائے ہم سب کو، آمین ثم آمین۔ اور آج ہم بات کریں گے جھوٹ پر، اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے لیے دیکھتے رہیں میرا پروگرام رمضان مبارک۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جھوٹ کے بارے میں کیا احکامات فرمائے ہیں، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کے کیا کیا درجات ہوتے ہیں، کتنے قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں، اور اس کی سزائیں کیا کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رمضان کریم۔ جھوٹ کے جو اس میں درجات ہیں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا۔ آپ کسی سے مذاق کر رہے ہیں، اب اس میں بھی درجات ہیں، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق احادیث ہیں کہ کون کون سے ایسے جھوٹ ہیں جس کو ہم بغیر احساس کے بول رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اور بہت شدید زمرے میں جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا احساس سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انی لامزح ولا اقول الا حق، کہ میں مذاق کرتا ہوں لیکن میں حق بولتا ہوں، مذاق میں بھی میں سچ بولتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ ہنستے بھی تھے۔ بہت سارے ایسے قصص ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، ایک لائٹ ماحول ہے، لیکن سچ بول رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر وہ لوگ کوئی مزاح نہیں کر رہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کا ورڈ یوز کیا ہے کہ بہت شامت ہے، 3 بار اس ورڈ کو یوز کیا کہ بہت شامت ہے اس انسان کی کہ جو جھوٹ بولے صرف اس وجہ سے کہ اس کے سامنے لوگ ہنسیں، کہ اس کی بات کے اوپر لوگ ہنسیں۔ تو صرف اس چیز کے اوپر آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے 3 بار ویل کا ورڈ یوز کیا ہے کہ اس کی بہت شامت ہے قیامت کے دن۔ اچھا، تو یہ درجات کے مطلب آپ اس میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس کے علاوہ اور کیا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے بیع اور شراء کے درمیان، یعنی کہ جب خرید اور فروخت ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور جو بیچنے والا ہے وہ تو ایسے ایسے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت آرام سے، بہت دھڑلے سے وہ اپنے صرف سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ جو دونوں بیچنے والے اور خریدنے والے اگر سچ کی بنا پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے، آپ جتنا بھی کما رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خرچ ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اوپر نظر تو ڈالیں ایک بار، آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ خریدنے والا یہ کہہ رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی بات، بھائی ہمارے پاس باقی کے 10 روپے نہیں ہیں،
کئی بار یہ بول کے آپ پیسے آپ جو ہے وہ سامان اس سے لے رہے ہیں تو آپ نے بھی جھوٹ بول دیا، وہ جو بیچ رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کو خریدا ہی اتنے دام پر ہے، یہ تو ہے ہی، اس کی تو کاسٹ ہی اتنی ہے، تو کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو جس طرح اس کو بیچنا ہے آپ بیچیں، حق بات کہہ کے بیچیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی بھی آپ بتا کے بیچیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے برکت فرما دیں گے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے جھوٹ ہیں جو کہ جائز ہیں، جن کو کہ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرما دیا۔ حدیث ہے جی، امام احمد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اب کہاں یہ کیا حدیث ہے؟ عن اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلح الكذب الا في ثلاث، تین چیزوں میں صرف جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ رجل مع امرأته لترضى عنه، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایک ایسا مرد جو اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اس سے روٹھ کے گئی ہوئی ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا گھر برباد نہ ہو، اس پر جھوٹ جائز ہے کہ وہ راضی ہو کر گھر آ جائے، گھر برباد نہ ہو، اس پر جھوٹ جائز ہے۔ فارورڈ میسیجز جو آج کل ہم لوگ بغیر تحقیق کے کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جی سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں پتہ نہیں ہے۔ میں ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گی، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ اس انسان کے لیے جھوٹ ہونا کافی ہے جو کچھ سنے اس کو آگے پہنچا دے، تو وہ انسان جھوٹا ہے۔ تحقیق نہ کرے، تحقیق نہ کرے اس کی، اور اس کو بغیر تحقیق کے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے، تو اس کے لیے کافی ہے ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ایک انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آسمانوں میں اس کو جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے، اور ایک انسان اتنا سچ بولتا ہے کہ آسمانوں میں اسے سچا قرار دے دیا جاتا ہے، تو دیکھیں اس انسان کی کیا عزت ہوگی جس کو کہ فرشتے تک جان رہے ہیں کہ یہ صادق ہے۔ بہت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اور ہم چلتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانی
आमीन। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत दुआ, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। जी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के मेहमान आज दो ऐसे लोग हैं कि जिनका और मेरा साथ बहुत लंबा अरसा तक चला, और दोनों मियाँ बीवी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, बहुत अच्छा इन्होंने अपने बच्चों को तरबियत दी, बड़ी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, और दोनों में आपस में बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, दोनों लोगों से भी, दोस्तों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदफ और उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है तुम दोनों से, बहुत बिजी हो गए हो माशाल्लाह से। मैं तुम लोग का यूट्यूब चैनल भी देख रही हूँ, और किस नाम से है आपका? लिपस्टिक एंड टाइज विद सदफ एंड उमैर। हाँ, बहुत अच्छे वो, ये मुझे भेजते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ, सब्सक्राइब भी किया हुआ है मैंने बल्कि। अच्छा, लोगों को ना टाइज पे जरा सा वो है कि क्या, तो ये वो फंदा है जो बीवी गले में डालती है मियां के। बेसिकली लिपस्टिक एंड टाइज जो आप यहाँ पहनते, तो मेरे घर में 3 टाइज हैं, इसलिए हमने टाइज रखा। और लिपस्टिक वो खूबसूरत बातें हैं वो मैं हूँ। लॉकडाउन में लोग मोस्टली कहते रहे कि यार हमने बड़ी मूवीज़ देखी, हमने नेटफ्लिक्स देखा, हमने ये देखा। सीरियसली मैंने एक मूवी नेटफ्लिक्स पे नहीं देखी, एक सीरीज़ नहीं देख पाया, सिर्फ इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने चैनल पे इतना बिजी रहे, रमज़ान सीरीज़ बना रहे हैं, रमज़ान की एपिसोड्स डाल रहे हैं, फिर उस कंटेंट का सारा काम, एडिट का काम, ये सारी चीज़ें हम कर आ के शूट वूट ये वो इतने बिजी हैं कि सदफ ने माशाल्लाह से अपना एक और सिलसिला भी शुरू किया, वो सदफ खुद बताएगी। सदफ मुझे कुछ बता रहे थे कि हाँ जी, मैंने माशाल्लाह अपना स्टार्टअप क्लिनिक किया है सैबिल्स के नाम से, और हमारे पास सारी ट्रीटमेंट, सारी थेरेपी, सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। सीधा सीधा बताएं ना, खवातीन को खूबसूरत बनाने का खास इंतजाम है। खवातीन को फेक बनाने का जितनी भी खवातीन किसी को आंखें बड़ी कराती हैं। देखिए, आप अगर आप लोग चाहते हैं कि आप यंग दिखें, तो थोड़ा सा आपको थोड़े बहुत प्रोसीजर्स कराने पड़ेंगे। कुछ नहीं कराया अपने फेस पे। मुझे पता है, तुम मुझे अपनी मॉडल बना लो। बात का मुझे यकीन है कि तुमने कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। और इवन मैंने भी अभी तक कुछ नहीं कराया है। बस मुझे अपनी मॉडल बना दो। सबसे पहले किसी को बोलते हैं ना तो कहते हैं सदफ तुमने करवाया? सदफ कहती नहीं, अभी तक कुछ नहीं कराया मैंने। जवेरी में तो ऐसा है ना, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ, वो मेरा आता रहता है बगैर कुछ कराए भी नहीं। लेकिन जवेरी में क्या बिफोर आफ्टर आएगा? सिर्फ एक वेट आएगा, और क्या आएगा? और तो कुछ बाकी रंग अच्छा है माशाल्लाह, आईब्रोज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ये तो शुरू से ही है, पता है आप लोगों को बताऊं, ये तो शुरू से ही है। अच्छा, खैर एनीवेज, तुम लोग जो भी कर रहे हो, अल्लाह मियां तुम्हें उसमें कामयाब करे, और तुम लोग हमेशा से मेहनत करते रहे हो, मैंने देखा है हमेशा से, बच्चे हमारे सामने बड़े हुए, सब कुछ हुआ, कभी तुम कुछ करती रही, कभी वो कुछ करता रहा। इसी तरह हमारा भी हाल है कि हम खुद ही अपने मेहनत कर करके यहाँ तक अल्लाह ने हमें पहुँचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात साबित हो गई कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। बिल्कुल, बेशक मेहनत जाएगा नहीं जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारे उस पे है कि माशाल्लाह से आप घर से बैठ के, मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, ये बात बताई भी थी कि घर से बैठ के तुम इतना अच्छा शोज कर रही हो माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान के जितने शोज आ रहे हैं तुम्हारे अभी तक, वो इतने अच्छे हैं कि मुझे किसी भी चैनल से बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम होता है कि आप मेहनत करते हो तो अल्लाह पाक उसमें बिल्कुल बरकत ऐसा ही डालता है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो तुम्हारा सेट है ना, वो लिटरली मुझे लगता है कि दुबई का कोई महल है। सेट नहीं है, घर है। हाँ, कि हमारे लिपस्टिक एंड टाइज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की हर चीज़ लाना चाहते हैं, और आप भी हमें मशवरा दें कि हम आपके लिए क्या लाएं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जो मेरी बेगम ने कहा है वो प्लीज मान लें, मैं भी मान के जरूर मैं भी मान के खुश हूँ। तो बस यही है भाई, जवेरिया के चैनल को भी आप देखते हैं, हमारे चैनल को भी देखते हैं, हम पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें हम दोनों के चैनल्स को। और आप लोगों के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब जो सजाते हैं वो आप लोगों के लिए सजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह मियां आप दोनों को बहुत खुश रखे, कामयाबियां दे, सेहत दे, खुशियां दे, बच्चों की खुशियां दिखाए, आमीन। और जो जो आप लोगों ने प्लान किए हैं जिंदगी के लिए, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह पाक इनायत फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम और भी मेहमान बुलाते रहेंगे अपने शो में। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। नहमदुहु
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمان میری امت میں طبعی موت کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ نظر بد جو ہوتا ہے وہ انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک بڑے اونٹ کو ہانڈی میں لے آتا ہے اور ایک بڑے پہاڑ کو پتھر کر دیتا ہے۔ نظر بد یہاں تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے، ہم کوئی گھر لے لیں تو اس پہ نظر بد ہوتی ہے، گاڑی اس کی پہ نظر بد ہوتی ہے، حسد کا ایک معاملہ بہت زیادہ ہو۔ نظر بد سے بچنا کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ خود اس کے احتیاطی تدابیر بھی کیجیے۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں جاتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں فیس بک پر واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کوئی جو ایک وہ شخص کی جو کئی دن سے بھوکا ہے اس کے سامنے آپ کافی سارے کھانے لگے ہوں، اس کے سامنے وہ تصویر اپلوڈ کریں، ایک تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ نظر بد کا وہ طریقہ ہے جس سے آپ خود دعوت دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں نظر حسد لگائیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے اوپر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم نہ لیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو روزانہ سونے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ جی ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا پروگرام؟ اور ملیں گے انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔ Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan